میری بیوی رخصت نہیں ہوگی. 3000 اونٹ لے کر کے وہ بستی والے کے پاس گیا کہ خدا کے واسطے یہ اونٹ قبول کر لو ورنہ میری بیوی بوڑھی ہو جائے گی، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، وہ میکے رہے گی، سسرال نہیں آ پائے گی. اس لڑکی کی ایک دن کی عقل مندی سے 40 سال کی جنگ ختم ہو گئی. تیسری مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا. آیا دروازے پر دستک دیا ایک نوجوان، دروازہ کھلا. دروازہ جیسے ہی کھلا دیکھا ایک کالا کلوٹا نوجوان ہے، بیٹی کے باپ سے رشتہ مانگ رہا ہے. تو بیٹی کے باپ نے کہا کہ مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، تو کالا ہے، میری بیٹی گوری ہے، تو غلام ہے، میری بیٹی آزاد ہے، مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے. جب وہ واپس جانے لگا تو بیٹی نے کہا ابا حضور آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، مجھ کو یہ رشتہ منظور ہے. تو باپ نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے تو اس کو دیکھا کہ وہ آنے والا کالا ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ اس کا بھیجنے والا کملی والا ہے. ابا حضور مجھے کالے کو نہیں دیکھنا ہے، کملی والے کو دیکھنا. باپ بڑا بھاگا بیٹی کے پاس آیا، کہا بیٹی مراد پوری ہوگی. تو بیٹی نے کہا ابا کیا مراد پوری ہوگی؟ کہ مراد یہ پوری ہو گئی کہ تمہارے لیے ایک بہترین لڑکا میں ڈھونڈ کر کے لایا، سونار ہے، سونے کی دکان ہے، زیور کی دکان ہے، اس سے تمہارا نکاح کروں گا. وہ تمہارے کان کو بھی زیور سے بھر دے گا، تمہارے گلے کو بھی زیور سے بھر دے گا، تمہارے بازو کو زیور سے بوجھل کر دے گا. بیٹی اس جوان کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں. تو بیٹی نے کہا کہ ابا یہ بتائیے اس جوان کے چہرے پر داڑھی ہے؟ بولا کہ نہیں. کیا فرق پڑتا ہے، داڑھی نہیں ہے تو کیا ہے، مالدار تو ہے. تو بیٹی نے کہا مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے. جو نبی کی سنت کو چہرے پر زندہ نہیں کر سکا، نبی کا لحاظ نہیں کر سکا، نبی کا امتی بن کر کے میں اس کی بیوی بنوں گی، وہ شوہر بن کر کے میرا لحاظ نہیں کرے گا، مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا. رات کا سناٹا ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ بیٹی جلدی پانی میں دودھ میں پانی ملاؤ، 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ڈالو. بیٹی کہتی میں یہ کام نہیں کر سکتی، یہ گناہ. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ حضرت عمر نے منع کیا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی. کہا کہ حضرت عمر یہاں نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. تو بیٹی نے کہا کہ حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. اس بیٹی کی کوکھ سے کس نے جنم لیا؟ عمر بن عبد العزیز کی ماں نے جنم لیا. تاریخ میں اتنا بڑا انقلابی آدمی پیدا ہوا، اس بچی کی کوکھ سے اس کی ماں نے جنم لیا جن کا نام عمر بن عبد العزیز تھا. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ ہم کو وعدہ دیجئے، بیٹے سے زیادہ آپ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ. اس کا میں راز بتا رہا ہوں. بیٹی پالن حقانی کی تحقیق کے مطابق 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس. 4 منزل میں بیٹی پہنچتی ہے. آپ جب بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیں گے تو اچھی بیٹی ہوگی، اچھی بیوی ہوگی، اچھی ماں ہوگی، اچھی ساس ہوگی. جس گھر میں جائے گی تو وہ تو اکیلی ہوگی، لیکن اس بچی کی برکت سے خاندان علم سے محروم نہیں رہ سکے گا. انشاءاللہ بچی کو پڑھانا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ. بیٹا کو مالا مال کریں گے، بیٹی کو رخصت کر کے کنگال کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے، یہ چاہے تو جنت ہی اس کو بنا دے، یہ چاہے تو جنت ہی اس کو بنا دے. یہ مائک والے آپ اپنی سروس رکھیے بھائی، یہاں اندر کا
اندر کی سروس دیجیے، یہ باہر جا رہا ہے۔ بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے۔ ہاں آگے بیٹی والی بات کیا؟ یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے۔ زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، صدا چار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے۔ ہر چند ہو علوم ضروری کی عالمہ، شوہر کی ہو مرید تو بچوں کی خادمہ، تعلیم خوب ہو تو نہ آئے گی دام میں، خالق سے لو لگائے گی وہ اپنے کام میں، سینہ پرونا عورتوں کا خاص ہے ہنر، درزی کی چوریوں سے حفاظت پہ ہو نظر، کھانا پکانا جب نہیں آیا تو کیا مزہ، جوہر ہے خاص عورتوں کا یہ بہت بڑا۔ بہت اچھے ماحول میں یہ دوسرا پیغام عورتوں کے حوالے سے نکل گیا۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت اچھے ماحول میں جلسہ نکل رہا ہے، صرف 2 پیغام باقی رہ گئے ہیں اور آپ کا میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ صرف 2 پیغام باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلا جو آپ کے مخصوص مہمان ہیں ان کا جم کر کے استقبال کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، دعا تک ساتھ دیں گے انشاءاللہ، جلدی سے نکل جائے گا۔ یہ مائک والے کی جو مائک ہے نا، مائک والے کا جو مائک ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھی سروس دے رہا ہے، لیکن آپ کی بھیڑ دیکھ کر کے بیچارہ گھبرا جاتا ہے۔ ہاں یہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے۔ مائک اتنا اچھا ہے کہ ہم کو خود چھوڑنے کا من نہیں کر رہا، لیکن اگر ہم نہیں چھوڑیں گے تو یہ ہم کو سیدھا اوپر بھیج دے گا۔ اس لیے 2 پیغام خدمت میں آ رہا ہے، آپ اس کو سن لیں گے جس طرح آپ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، مقصد کو پورا کرے، دل کی مراد پوری فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹی یہ تھوڑا آپ لوگ بیٹھ جائیے، وہ آنے والے اپنی جگہ بنا لیں گے، آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے، آنے والے خود اپنی جگہ بنا لیں گے، آنے والے لوگ خود اپنی جگہ بنا لیں گے۔ دھیان سے سنیے گا، ڈس بریک مار کر کے ادھر توجہ کیجیے۔ ماں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کیا کہ سسرال جا رہی ہو، شوہر کی ناک کی حفاظت کرو، شوہر کے کان کی حفاظت کرو، اور شوہر کی آنکھ کی حفاظت تھوڑا کی سمجھے، بہت اچھے ماشاءاللہ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ سن رہے ہیں، بہت اچھے، تھوڑا کی سمجھے اس وقت، ماشاءاللہ، تھوڑا شوہر کے ناک کی حفاظت کرو، شوہر کے کان کی حفاظت کرو، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرو۔ تو بیٹی نے کہا ماں ناک اس کی ہے، آنکھ اس کی ہیں، کان اس کے ہیں، میں کیسے حفاظت کروں؟ کہا کہ بیٹی
تمہاری کوئی غلط